بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس وہی کتاب ہے خطبہ نہج البلاغہ۔ تو لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ اس میں تو خلفاء کی شان ہے، تو آئے ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہاں پر لکھی ہے وہ شانیں۔ اگر آپ کو نظر آئیں تو ہمیں بھی بتا دیجیے گا۔ تو سابقہ ویڈیو میں ہم نے خطبہ نمبر 8 زبیر سے متعلق بیان کیا تھا۔ اس سے سابقہ ویڈیوز میں کیسے حضرت علی کی بیعت کی، حضرت علی نے ابو بکر عمر عثمان سے متعلق نہج البلاغہ میں کیا فرمایا وہ بھی بتا دیا کرے خطبہ شکشکیہ میں، تو وہ تو انہوں نے بتانا نہیں ہے۔ خیر، خطبہ نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ رات کی طرح گرجے اور بجلی کی طرح چمکے، مگر ان دونوں باتوں کے باوجود بزدلی ہی دکھائی، اور ہم جب تک دشمن پر صفحہ نمبر 114 ٹوٹ نہیں پڑتے، گرجتے نہیں، اور جب تک عملی طور پر برس نہیں لیتے، لفظوں کا سیلاب نہیں بہاتے۔ یہ جمل کے لشکر کی طرف اور جملیوں کی طرف، جیسے کہ آج کے جملی ہیں، جو آج کے سپہ صحابہ ایک جملی ٹولہ ہی ہے، یہ بہت بڑکے مارتے ہیں، بہت بکواسات کرتے ہیں، لیکن جب حقیقت میں آتے ہیں تو ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مناظرے کے لیے آتے ہیں تو یہ ہار جاتے ہیں، میدان میں یہ کبھی آ نہیں سکتے کسی کے سامنے۔ تو حضرت علی نے ان کے متعلق پہلے ہی فرما دیا تھا۔ کیا فرما دیا تھا؟ اصحاب جمل سے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ خوب گرجے گونجتے نداتے ہوئے اٹھے، مگر جب رن پڑا تو تنکوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئے۔ کہا تو وہ زمین و آسمان کے کلابے میں لاتے کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور کہاں یہ بوداپن کے میدان چھوڑتے بنی اور اپنی کیفیت یہ بیان فرماتے کہ ہم لڑائی سے پہلے نہ دھمکی دیا کرتے ہیں اور نہ شیخیاں بگاڑا کرتے ہیں، اور نہ خواب خاکہ ہلڑ مچا کر دشمن کو مرعوب کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، کیونکہ بہادر کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ کے بجائے زبان سے کام لے۔ چنانچہ آپ نے اس موقع پر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، زیادہ باتیں بنانے سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ بزدلی کی علامت ہے۔ تو یہ تھا حضرت علی کا جمل سے متعلق ایک نہایت شاندار خطبہ۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے طلحہ و زبیر سے متعلق بیان کیا تھا، یہ خطبہ نمبر 8، اور یہ تھا خطبہ نمبر 9۔ اور اس خطبے کے لیے حضرت علی نے اپنے لوگوں سے کیا کہا، اور جو مخالفین تھے وہ کس طرح گرجتے برستے تھے اور بڑی شیخیاں بگاڑتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں، یہ وہ، اور حضرت علی کی بیعت بھی توڑی۔ تو یہ جو بار بار بیان فرماتے جی حضرت علی نے معاف کر دیا، تو بھائی کوئی معاف نہیں تھا کیا۔ آپ کو اپنی تاریخی اور احادیث کی کتب پڑھنی چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کوئی معاف موف نہیں کیا، بلکہ چھوڑ کے آئے تھے حضرت علی، وہ جا نہیں رہی تھی۔ تو اہل سنت علماء نے آپ کو اچھی طرح گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے، آپ کوشش کریں، خود مطالعہ کریں، آپ کو سب چیزیں ملیں گی۔ تو جب شیعہ بیان کرتے ہیں نا، تو پھر ان کو یہ گستاخیاں نظر آتی ہیں، اپنی کتابوں سے خود پڑھ لیں گے تو زیادہ ان کو عقل آ جائے گی، اور شاید یہ دین کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ تو اگلی ویڈیو میں خطبہ نمبر 10 میں آپ سے ملتے ہیں۔